بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا تھیوریز کا چیپٹر، بچوں دس از دی لاسٹ ٹاپک آف یور سیکنڈ لاسٹ ٹاپک آف یور کورس ورک گروپ تھیوری. اس کے بعد ہم ایک آدھ لیکچر اور کریں گے، اس کے بعد آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. بچوں یہ جو تھیوری آج ہم کرنے لگے ہیں اس کا نام گروپ تھیوری ہے، اور آج ہم اس کی بیسک ایزمپشن جو ہیں تھیوری کی ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کی پالیسی میکنگ میں، پبلک پالیسی میں جو یوٹیلیٹی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کی کیا یوٹیلیٹی ہوتی ہے پبلک پالیسی میں گروپ تھیوری کی. تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یار دی گروپ تھیوری جو ہے اٹ از این آف شوٹ آف پلورلزم. پلورلزم ایک پولیٹیکل سائنس میں ایک تھیوری ہے. یہ جو گروپ تھیوری ہے یہ اس کی آف شوٹ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک برانچ ہے پلورلزم کی، جو 20ویں صدی کے آغاز میں اس تھیوری کو انگلش رائٹرز تھے جان فگس اور ایف ڈبلیو میٹلینڈ اور جی ڈی ایچ کولے. یہ 3 انگلش رائٹرز تھے جنہوں نے اس تھیوری کو پریزنٹ کیا تھا. Before going into the detail of group theory, so you should an idea about the pluralism. What is pluralism all about? یہ جو pluralism ہے this term is widely used in philosophy by the philosophers. جس کا مطلب ہوتا ہے doctrine of multiplicity. اور epistemologically pluralism جو ہے is the position that there is not one consistent means of approaching truth about the world, but rather many. جو old pluralism تھا they are of the view that politics and decision making are located mostly within the framework of government. But there are many non-governmental groups which use their influence, which exert their influence and use their resources in order to influence government decision making process. And this group theory is a part of pluralism. If I make it more clear and easy, the central question of pluralism is that how power and influences are distributed in a political process.
So this is a basic idea about the pluralism. This is the basic assumption of pluralism. What does it mean? That the interest groups, different groups, individually try to maximize their interest. This is what happens in a politics. I had taught you during the system theory what the groups among the societies do. They try to maximize their interest. Even there are some conflicts among the group, and the nature of the conflict could be multiple, but power is a continuous bargaining process between competing groups. Because the existence of diverse and competing interests is the basis for a democratic equilibrium. Democratic equilibrium क्या होता है बच्चों? If there is a balance in a society, if there is a balance in a democracy, that is called a democratic equilibrium. So this was a basic background from which group theory was originated. So group theory sees the group as distinct from the individual as the basic unit in the study of politics and by extension policy making. So what they see groups are the basic unit in the study of politics and in the extension of and in the process of policy making. According to Verma, he was a policy maker. He believed that pluralists had produced some brilliant insight into the group on the basis of society and recognized multiple patterns of group affiliations and loyalties, and the group theorists saw these affiliations and loyalties the functional basis of government. आपको समझ आ रहा है? The group theorist assumes the following is true for public policy making. They believe that if these things are to be considered in public policy making, so that these things play a very important role. Number one, demands and supports for policy are manifest through organized groups. ये जो demands और supports होती हैं policy making में, they are manifested through organized groups. कि ये organized groups के through manifest की जाती हैं या होती हैं.
یہ بلیو کرتے ہیں کہ no single group can monopolize power in any society. There will be different groups who are competing for competing among themselves, and that competition is a continuous process. On the basis of that competition, no single group can monopolize power, cannot hold power all the time. Number 3, they believe that the most influential group کون سا گروپ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے، اب وہ کب ڈیسائیڈ ہوگا؟ دیٹ ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی اماؤنٹ آف کمپٹیشن اینڈ دی کوالٹیز آف دا کمپیٹنگ گروپ، کہ گروپس کے درمیان کمپٹیشن کتنا ہے. اب وہ کمپٹیشن کس لیے ہے؟ ٹو مونوپلائز پاور. اب جس گروپ کے پاس اچھی کوالٹیز ہوں گی، ابیلٹیز ہوں گی، دیٹ گروپ ول بی انفلوئنشل. And where they are competing and trying to exert their influence on government, because the loyalties and the affiliations are the functional basis of the government. So when there will be competition among the groups, then there will be compromise as well, and that policy results from that compromise which the groups do within their domains. Number 5, the political actors are objective referees who state which group won. کہ جو ایکٹرز ہوں گے they will decide which group won، کہ کون سا گروپ جیت گیا ہے، اپنے انٹرسٹ کو کون سا گروپ جو ہے وہ میکسیمائز کر گیا ہے، اپنے انٹرسٹ کو کون سا گروپ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر گیا ہے، سیف گارڈ کر گیا ہے. اب اس کو اور تو کوئی نہیں، جو پولیٹیکل ایکٹرز ہوں گے اسٹیٹ کے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. They will be the referees. This group theory give importance to the group and ignores the role of public officials who play their role in policy making. Because some policies are made by the judges, and when I was teaching you actors of public policy, the official actors of public policy, I taught you the role of judiciary. And now you can see that some policies are made by the judges. When the policies are made by the judges, then in that case no dominant group wins. And the president has great influence over what policy areas are given attention. Additionally, not all interests of the society
demand and sports of the society are represented by any particular group, because few groups do monopolize the influence over some policy areas. And the example is the American Medical Association. Similarly, we do have Pakistan Medical and Dental Association, PMDC. PMD, Pakistan Medical Dental Association. So, अब इसमें भी जो है जो ग्रुप थ्योरीज के बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि जो ग्रुप थ्योरी की बहुत सारी जो डोमेन्स हैं दैट कैन बी चैलेंज, लेकिन दिस मॉडल जो है, ये मॉडल जो है ग्रुप थ्योरी का, इट डज फोकस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द पॉलिसी प्रोसेस, and it is an open fact. There are some interest groups in every society. They exist in every society which exert their influence over the government to have public policy according to their will, according to their thinking, according to their demands. This model of group theory also allows the prediction of policy outcomes by evaluating the role of particular group who is involved and exerting their influence on the public policy making. And for example, if there is some policy on the agenda of the government who wants to make that policy, and that policy on the agenda is supported by an organized, well-led interest group with very little competition, so according to group theory, that the policy has more chances of being approved. If there will be less competition, there will be less ambiguity, there will be less chances of policy to be approved. If there is a more competition, if there are very well organized more than one group, then there will be a higher competition. And there are chances that policy which is on the agenda to be made can be disapproved because of that competition between the groups. All right. If there is no one group is seen to be dominant, in the policy making process, then politics can be seen as a business of bargaining and compromise, which I
taught you in the previous slide about the compromise. So I want to there was a political scientist, David Truman. He defines group as a collection of individuals which, on the basis of one or more shared attitudes, make certain claims upon other groups in the society for the establishment, maintenance of forms of behavior that are implied in the shared attitudes. And those shared attitudes constitute the interest of the group. ओके अब मैं आपको इसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस जो हैं ग्रुप थ्योरी की उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रुप थ्योरी कहती है कि पब्लिक पॉलिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप स्ट्रगल फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड मासेस, कि इफ देयर आर well organized groups, if there are groups have better qualities, if there are groups with better human resource, then the public policy is the product of a group struggle, and by those groups who are well organized. अब सेकंड जो है इसमें जो कहते हैं अ ग्रुप कैन बिकम अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप। If a group is a political interest group, then that political interest group can make demands or influence the demands of society on an institution of government. कि वो ग्रुप जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप जो है can influence the demands of society on institution of governments. ये सोसाइटी की जो नीड्स एंड डिमांड्स हैं उसको वो हुकूमत के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो उनको डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कि पब्लिक के इस वक्त क्या इंटरेस्ट डिमांड्स हैं। वो कहते हैं थर्ड पॉइंट में कि पब्लिक पॉलिसी का जो ग्रुप्स हैं या ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, दे शुड हैव सम क्वालिटीज, they should have some good attributes, and those attributes are कि उस ग्रुप में कोई अच्छी लीडरशिप हो, उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी हो, स्टेटस जो है उनका अच्छा हो, रिसोर्सेज के हवाले से उस ग्रुप should have well of reputation, सोर्सेस जो हैं, सोशल स्किल्स जो हैं, एंड दे शुड हैव अ पॉजिटिव रैपर्ड विद डिसीजन मेकर्स। ये वो एट्रीब्यूट्स जो हैं उस इंटरेस्ट ग्रुप्स के पास के अंदर ये क्वालिटीज एट्रीब्यूट होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये वाली जो मैंने आपको भी बताई। According to group theory, the policy always reflects the interest of the dominant group. मिसाल के तौर के ऊपर ये मेट्रोज जो बनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े शहरों में,
اب کوئی انٹرسٹ گروپ تو ہوگا گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس کرنے والا. اب وہ انٹرسٹ گروپ کون ہوگا؟ وہ انٹرسٹ گروپ وہ کمپنی ہوگی جو جس نے یہ ٹینڈر جیتا اور جس نے اس ساری پروجیکٹ کو کنسٹرکٹ کیا اور رن کیا، ڈیولپ کیا. اب ظاہری بات ہے حکومت ایک پالیسی بنائی نا کہ میں نے یہ جو ہے BRT منصوبہ کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے انٹرسٹ گروپس اب آپ چیزوں کو ریلیٹ کرنا سیکھیں. آپ کو اس لیول پہ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج آف گروپ تھیوری از دیٹ دی پور اینڈ دا ڈس ایڈوانٹیجز factions of society are not represented, and poor construction of the group lack focus or purpose. یہ سب سے بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ گروپ جو ہیں ان کا تو انفلوئنس بھی ہے، they are well organized, they can maximize their interest by using the political actors vis-a-vis public policy making process. The poor factions of the society who are called the disadvantaged class, that lack focus, that lack purpose, and they cannot play their part. تو یہ تھی بچوں گروپ تھیوری. اگر میں اس کو سمرائز کروں اس پوری تھیوری کو کہ these groups are in a state of perpetual interaction with each other and politics, کہ ان گروپس کے درمیان ہمیشہ انٹریکشن رہتا ہے اور ہمیشہ ان گروپس کے درمیان پولیٹکس چلتی ہے. ہمیشہ ان گروپس کے درمیان کمپٹیشن قائم رہتا ہے. ہمیشہ یہ کمپٹیشن کی سٹیٹ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہیں، پالیسی میکنگ کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں یہ گروپس جو ہیں. اب یہ گروپس کی نیچر پولیٹیکل انٹرسٹ گروپس بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سوشل گروپس بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اکنامک پرپزز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سماجی پرپزز بھی ہو سکتے ہیں، انٹرسٹ گروپ کے ریلیجیس انٹرسٹ گروپس بھی ہو سکتے ہیں جو ایک خاص اپنی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو جو اس کو پروموٹ کر رہے ہوں سوسائٹی کے اندر، اس پہ حکومت کی وہ جو ہے سپورٹ چاہتے ہوں. تو یہ ڈفرنٹ گروپس ہو سکتے ہیں. اس میں میں نے آپ کو اس کی کچھ ایٹریبیوٹس بھی بتا دی ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس کون سے ہونے چاہیے اس گروپ کے. اگر یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے ان گروپس کے اندر then they are in a good position to have their influence on the public policy making, to have their influence on those institutions of the government which are responsible for public policy making. ٹھیک ہے. اب یہ جو گروپس ہوتے ہیں they are dynamic in nature and product of interaction among people on a frequent basis and targeted at a special direction. ظاہری بات ہے ان کی کوئی ایک اسپیشل ڈائریکشن ہے نا، لائن آف ایکشن ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو، جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے. اب these
Group direction is the collective interest. The society is a complex web of different groups who may interact peacefully or antagonize with each other during their interaction. تو بچوں یہ تھی آپ کی گروپ تھیوری. اس کے بعد آپ کا صرف ایک لیکچر ہوگا میرے بچوں. اس کے بعد آپ کا وہ بھی میں آج کل میں جو ہے اپلوڈ کر دوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کورس پڑھتے وقت جو ہے آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں. کمیاں ہمیشہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, میرے اندر بھی ہوں گی, یقیناً ہوں گی. اگر آپ کو لیکچرز کے حوالے سے اب آپ کے فائنلز ہونے والے ہیں, کسی قسم کی جتنے بھی لیکچر کی آن لائن کلاسز ہوئی ہیں 13-14, اس میں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے بچوں, یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو گیو یو آنسر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی کور کلاس ہوگی, بس ایک ٹاپک رہ گیا جو میں نے آپ کو پڑھانا ہے, پھر انشاءاللہ آپ کا کورس فنش ہو جائے گا. ڈیٹ شیٹ اور ایس او پیز جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا جیسے مجھے ریسیو ہوں گے. ڈیٹ شیٹ بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے آپ کے ایگزامز ہوں گے. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ضرور کریں. ریڈنگ مٹیریل بچوں میں سارا آپ کو دے چکا ہوں, کسی قسم کی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.